الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ انتہائی اختصار سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ سیکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے زندگی کے ہر شعبے اور ہر عبادت اور ہر معاملے میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور کیے ہوئے طریقے کے مطابق عبادات کو بجا لائیں گے تو یقیناً اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہمیں پورے نمبر ملیں گے۔ ہماری محنت کا اور ہماری عبادت کا پورا اجر اور مزدوری ملے گی۔ لیکن اگر ہم عبادات کو سنت کے عین مطابق ادا نہیں کریں گے تو جتنا ہم اس کو سنت کے مطابق ادا کریں گے اتنے مارکس اور نمبر مل جائیں گے، اور جتنا کسی عبادت کو سنت کے مطابق ہم ادا نہیں کریں گے اتنے ہی مارکس اس عبادت میں سے کٹ جائیں گے۔ اور اگر کسی کی عبادت سنت کے بالکل ہی خلاف ہوئی، یعنی کچھ زیادہ ہی سنت کے خلاف ہوئی، تو پھر اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ وہ ساری کی ساری عبادت ہی ضائع کر دی جائے۔ تو ناظرین کرام، عمرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ عمرے کے سفر پہ روانہ ہونا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس سے قبل ہمیں کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے کہ ہم جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں اس میں کسی قسم کا دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش اور لوگوں کی نظروں میں حاجی بننا اور نیک اور متقی بننا، یہ خیالات ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ فقط اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم عمل کریں گے تو عمل قابل قبول ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت اور سوچ پہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، کسی بھی شخص کا کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان درست نہ ہو۔ اگر اس کا اللہ، آخرت، نبیوں، کتابوں کے متعلق عقیدہ اور ایمان درست نہ ہوا، یا اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوئی، تو یاد رکھنا کہ اس کا نیک عمل اور اس کی عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، حج، عمرہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کی صلاح کریں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کریں اور اپنے ایمان کو درست اور مضبوط کریں۔ تیسرے نمبر پہ آپ جس مال سے حج یا عمرے کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں وہ مال بالکل حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال سے کیا گیا حج، عمرہ یا دیگر کوئی بھی عبادت، صدقہ و خیرات اللہ پاک قبول نہیں فرماتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے عمرہ یا حج کے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے، وہ ہے 5 وقت کی نمازوں کی باجماعت ادائیگی۔ اگر مرد ہے تو مسجد میں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنا ہوں گی، اور اگر خاتون ہے تو گھر کے اندر 5 نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو شخص 5 وقت نماز ادا نہیں کرتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو ایک شخص جو نماز ہی ادا نہیں کرتا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نظر میں مسلمان ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو حج، عمرے کا
یا قربانی کا یا دیگر اعمال کا کیا اجر و ثواب ملے۔ اس لیے حج یا عمرے کے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے کم از کم ان 4 باتوں کا ضرور اہتمام اور التزام کریں۔ اس کے بعد اب وقت آتا ہے عمرہ پہ روانگی کا۔ سب سے پہلے احرام ہے۔ احرام بنیادی طور پہ باندھا جاتا ہے میقات سے، مکہ مکرمہ کے چاروں طرف، مکہ مکرمہ کے اطراف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 5 مقامات مقرر کیے ہیں جنہیں میقات کہتے ہیں۔ ان میقاتوں میں سے جو میقات بھی کسی کے رستے میں آ رہا ہے وہ اپنے مقررہ میقات پر، اپنی مقررہ جگہ پر احرام باندھے گا، اور اگر اس جگہ سے اس نے بائی ایئر گزرنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس جگہ پر رکنا تو ممکن نہیں ہوگا، تو جہاز کے اندر ہی اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ اس وقت آپ میقات سے گزر رہے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ جہاز میں ہوتے ہیں، جہاز میں احرام باندھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے، آسانی اس میں ہے کہ احرام کا لباس جو ہے وہ ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے باندھ لیا جائے اور میقات والی جگہ پر جا کر عمرے کی نیت کی جائے۔ لباس بے شک پہلے پہن لیں، لیکن عمرہ کی نیت میقات والی جگہ پر ہی کی جائے گی۔ اب جو پاکستان سے، ہندوستان سے اور ان علاقوں سے، بنگلہ دیش وغیرہ اور چائنا وغیرہ، ان علاقوں سے جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ان کے راستے میں جو میقات آتا ہے اس کا نام ہے یلملم۔ اب یہ جو یلملم نامی میقات ہے اسے السعدیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میقات کے اوپر سے جب جہاز گزرتا ہے اور جدہ کی طرف جہاز جا رہا ہوتا ہے تو اس میقات کے اوپر اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ میقات سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت ہم نے وہاں نیت کر لینی ہے لبیک بعمرۃ یا اللہم لبیک عمرۃ۔ یہ عمرہ جو ہے اگرچہ ہر عبادت کی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن عمرے یا حج کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں تو کچھ الفاظ زبان سے بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب یہ میقات یلملم ہے تو اس صورت میں یلملم پر نیت کر لیں گے، اور اگر کوئی مسلمان پہلے مدینہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ مکہ عمرہ کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے راستے میں جو میقات آئے گا اس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ نامی میقات جو کہ مدینہ منورہ سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس میقات سے احرام باندھا جائے گا۔ اور اگر وہاں سے بھی آپ نے ٹرین پہ گزرنا ہے اور وہاں پہ احرام باندھنا آپ کو مشکل محسوس ہو، پھر آپ اپنے ہوٹل سے باندھ آئیں، لیکن اس میقات والی جگہ پہ آپ عمرے کی نیت کر لیں۔ اب نیت جب آپ نے کر لی تو یہ آپ کا عمرے کا سفر شروع ہو گیا۔ لیکن احرام کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ یہ غسل کرنا مستحب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے غسل کیا تھا، تو سب سے پہلے غسل کرنا ہے اور پھر آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو بھی لگائی تھی۔ یہ خوشبو ظاہر ہے کہ آپ بعد میں احرام کی چادریں پہنیں گے تو یہ خوشبو بعد میں بھی کچھ دیر تک آتی رہے گی، لیکن یہ وہ خوشبو نہیں ہے جو بعد میں لگائی جاتی ہے۔ بعد میں لگانا تو منع ہے، لیکن غسل کرتے وقت انسان خوشبو والے صابن سے غسل کر لے یا نہاتے وقت اپنے جسم پہ، اپنے سر پہ خوشبو لگا لے تو یہ جائز ہے۔ اب یہ احرام کس طرح کا ہونا چاہیے؟ احرام مردوں کے لیے 2 انسلی چادریں۔ انسلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی اور جسم کے مطابق بنا ہوا لباس نہ ہو جیسے قمیض یا شلوار ہوتی ہیں، بلکہ وہ انسلی چادریں ہوں۔ البتہ اگر چادریں جو چھوٹی ہیں، 2 چھوٹے پیس ہیں، ان کو درمیان میں سلائی لگا کر اگر ایک تہمد یا ایک چادر بنا لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کپڑے کے سرے پہ کوئی سلائی وغیرہ لگی ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی سے بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چادریں باندھنا مشکل ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں، تو آپ
ان کی چادر کے اوپر کوئی اس طرح کی سلائی کر دیں کہ اس کے اندر وہ کوئی الاسٹک وغیرہ یا کوئی نالا وغیرہ اگر ڈال لے تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ بنیادی طور پہ انسلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کی باڈی کے مطابق کاٹ کر اس کو سی کر باڈی کے مطابق نہ ایڈجسٹ کیا گیا ہو۔ تو 2 انسلی چادریں، اور ان کا رنگ سفید ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، صرف سفید رنگ کا لباس چونکہ افضل ہے، چاہے وہ احرام کا ہو چاہے عام گھر کے اندر پہنا جانے والا لباس ہو، تو سفید ہو جائے تو بہتر ہے۔ 2 انسلی چادریں۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کا احرام وہ عام کپڑے ہیں، گھر کے اندر جو بھی وہ کپڑے پہنتی ہیں، یعنی جو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے لباس ہے، وہ کوئی بھی لباس عورت پہن سکتی ہے۔ عورت کے لیے الگ سے کوئی چادریں نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد مرد کے لیے احرام کی حالت میں ٹوپی پگڑی پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں دونوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ یہ جرابیں یا موزے وغیرہ نہیں پہنیں گے۔ ہاں، اگر جوتا نہیں ہے کسی کے پاس، جوتا پہننا جائز ہے۔ اگر جوتا کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر موزے کو اوپر سے کاٹ لیں، ٹخنوں سے نیچے کر لیں، موزے کو ہی جوتے کے طور پہ استعمال کر لیں۔ یہاں سے اہل علم کہتے ہیں کہ جوتا بھی اس طرح کا نہیں پہننا چاہیے کہ جو ٹخنوں کو ڈانپ دے۔ اگر ٹخنوں سے نیچے نیچے کوئی جوتا رہتا ہے تو وہ جس طرح کا مرضی جوتا پہن لیں، چاہے تو آپ جوگرز پہن لیں، کوئی اس میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف اس کے اندر کینچی جوتا پہننا ہے، جی کینچی جوتا، ہوائی چپل، اور بہت سے لوگ تو اسپیشل کینچی جوتا خریدتے ہیں۔ بہرحال ایسی حدیث کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جوتا پہن لو، اگر جوتا میسر نہ ہو تو موزوں کو اوپر سے کاٹ کر، ٹخنوں کے اوپر سے کاٹ کر اسے پہن لو۔ اس کے بعد احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانی۔ احرام کی حالت میں عورت تو خیر عام حالات میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی، مرد کے لیے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، یہ پابندیاں جو ہیں یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ البتہ اگر آدمی احرام کی حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے تھوڑے بہت بال اتر جائیں گے، نہانا جائز ہے، تو وہ غیر ارادی طور پہ اگر تھوڑے بہت کوئی بال اتر جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو چھتری لینی پڑے اوپر سائے کے لیے تو چھتری بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر کوئی پانی والے یعنی سمندری رستے سے آ رہا ہے تو وہ اس کے اندر شکار کر سکتا ہے۔ خشکی کا شکار بھی اس حالت میں جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا، فحش گفتگو، سیکسول ٹاک، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی آپ سے لڑے جھگڑے، کوئی فحش بات کرے، آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا ہے۔ اب احرام کے بعد بعض لوگ 2 رکعتیں بھی ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کے جہاز پہ سوار ہو جائیں۔ احرام یہ عمرے کا پہلا اور بنیادی رکن ہے، احرام اور اس کی پابندیاں۔ اچھا، یہ احرام آپ نے باندھ لیا، اس کے بعد آپ نے عمرے کی نیت بھی کر لی، اور اب آپ میقات سے چل پڑے ہیں اللہ کے گھر حرم کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف آپ عازم سفر ہیں۔ اب آپ نے رستے میں تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک، بار بار لبیک لبیک کے الفاظ، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں بار بار حاضر، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ لبیک کو تلبیہ کہتے ہیں۔
تو اس میں چونکہ بار بار لبیک ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ تلبیہ مرد بھی بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں بھی اس کو بلند آواز سے پڑھیں گی۔ اگر سارے پڑھ رہے ہوں گے پھر کوئی فتنے کا خطرہ نہیں ہے، اگر کہیں فتنے کا خطرہ ہو تو پھر خواتین ذرا آہستہ پڑھ لیں۔ بہرحال یہ تلبیہ پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے۔ اچھا، اب اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ جا کے پہلے اپنے ہوٹل میں آرام بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جاتے ہی عمرہ شروع کر دیں، بلکہ آرام کر کے فریش ہو کے عمرہ کریں گے، عبادت کا زیادہ لطف آئے گا۔ بہرحال آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، دایاں پاؤں اندر رکھیں، دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھیں، اور تلبیہ پڑھنا، یہ جو لبیک لبیک پڑھ رہے تھے نا، اگر آپ عمرے کے سفر کے لیے جا رہے ہیں پھر اس کو روک دیں۔ اس کے بعد مسجد حرام میں داخل ہو گئے، کوشش کریں کہ آپ باب فہد سے داخل ہو جائیں، کیونکہ باب فہد سے داخل ہوں تو اس کے سامنے ہی تقریباً حجر اسود آتا ہے، اور اسی کارنر سے ہی ہم نے عمرے کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ اب عمرے کا پہلا انتہائی اہم رکن احرام اور اس کی پابندیوں والا الحمدللہ وہ ہم نے سیکھ لیا۔ اس کے بعد دوسرا بنیادی اور اہم رکن وہ ہے اللہ کے گھر کا طواف۔ اب بیت اللہ کا طواف حجر اسود کے سامنے آنا ہے، اور اگر اس کو ہاتھ لگانا یا اس کو چومنا ممکن ہو تو چوم لے، اگر اس کو چومنا ممکن ہے تو چوم لے، نہیں تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لے، لاٹھی لگا کے اس کو چوم لے، کوئی چیز لگا کے چوم لے۔ لیکن اگر کوئی چیز اس کو ٹچ نہیں ہوئی تو پھر اس کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چومنا اس وقت ہے اگر ٹچ ہو تو، ورنہ صرف استلام اس کو کہتے ہیں، اشارہ کرنا۔ آپ نے حجر اسود کی طرف اس طرح اپنا ہاتھ اٹھانا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ پہلی دفعہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنے کا بھی بعض احادیث میں ذکر ہے، تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اینٹی کلاک وائز چکر شروع کر دیں۔ آپ نے اگر مرد ہیں تو وہ جو آپ کا دایاں کندھا ہے، وہ جو آپ نے چادر اوپر لی تھی، اس چادر کو آپ اپنی بغل کے نیچے سے لے لیں، اور یہ اپنا دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کر لیں۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، یہ 7 کے 7 چکروں میں اس کو ننگا رکھیں گے۔ اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے اندر کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو بہرحال اب یہ چکر شروع ہو گئے ہیں، طواف اس کو کہتے ہیں۔ طواف کا معنی ہوتا ہے گھومنا۔ پہلے 3 چکر ذرا تھوڑا سا قدم اٹھا کے اور پہلوانوں کی طرح تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے بھی بہرحال ایک سبب تھا کہ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو باتیں کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ذرا تھوڑا سا روب دبدبے کے ساتھ ذرا دوڑ کے چلو ان کے سامنے، ان کو بتاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ وہ کس طرح کہ آپ اس طرح گھومتے گھومتے کعبۃ اللہ کے، اگر آپ نے اس کارنر سے شروع کیا تھا، یہ حجر اسود کا کارنر ہے، تو آپ یہاں سے اس طرح چلیں گے اور حتیم کے اوپر سے اس طرح گزر کے، تو آپ اس کارنر پہ جب آئیں گے، اس کارنر کا نام ہے رکن یمانی، چونکہ یہ یمن کی طرف ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کارنر کو ہاتھ لگانا ہے، اس کارنر پہ بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر رش بہت زیادہ ہے تو پھر ہاتھ لگائے بغیر بھی آپ گزر سکتے ہیں، یہ کوئی ہاتھ لگانا فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ان چکروں کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں، اور دیگر دعائیں بھی آپ کثرت سے پڑھیں۔ جو دعا آپ چاہتے ہیں اللہ پاک سے آپ مانگ سکتے ہیں، اور جتنا اللہ کا ذکر آپ چاہیں اس میں کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، استغفار کر لیں، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر طواف کے دوران آدمی کسی سے کوئی ضروری بات بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف کے دوران
خواتین کو بطور خاص کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کھلی جگہ پر طواف کریں اور اپنے مردوں کے ساتھ طواف کریں۔ اب کئی خواتین ہیں وہ رش کے اندر گھسی ہوتی ہیں، حالانکہ سائڈوں پہ، برآمدوں میں، چھتوں پہ بہت کھلی جگہ ہوتی ہے۔ تو جن خواتین کو اپنی شرم و حیا کی فکر ہوتی ہے نا، وہ مردوں کے ہجوم سے بچ کر ان جگہوں پہ طواف کر لیتی ہیں جہاں پہ رش کم ہوتا ہے۔ بہرحال طواف کے دوران ایک بات اور بھی سمجھیے، بعض لوگ وہاں پہ مختلف ملکوں سے آئے ہوتے ہیں، وہ ٹولیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ اونچی آواز سے کچھ پڑھتا ہے اور دوسرے اس کے پیچھے پھر بلند آواز سے پڑھتے ہیں، پھر وہ کوئی دعا پڑھاتا ہے، پھر سارے مل کر پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں، بلکہ یہ طریقہ دوسروں کی دعاؤں اور اذکار میں خلل کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب دوسروں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوسروں کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ کیسا آپ کا طواف ہے بھائی؟ یہ کیسا آپ کا عمرہ ہے؟ اس لیے وہاں حد الوسع کوشش کریں کہ میرے کسی فعل سے دوسرے کسی مسلمان بھائی کو، بہن کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد یہ آپ نے 7 چکر پورے کر لیے، اور حجر اسود اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ان لائٹوں کو دیکھ کر آدمی چکر اپنے مکمل کر سکتا ہے۔ جب سبز لائٹ کے سامنے آئے تو کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے تو اللہ اکبر ہر چکر میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب 7 چکر پورے کر لیے، اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم، جو آج کل وہ ایک خوبصورت سے جنگلے کے اندر انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا، تو معجزاتی طور پہ وہ آج بھی محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو محفوظ کر دیا، ان کے نشانات کو، اور قرآن مجید میں بھی باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس پتھر کی سیدھ میں کہیں آپ جب 7 چکر پورے کرنے کے بعد، جب آپ 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ اس مقام ابراہیم کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ نے ساتھ یہ سورۃ البقرہ کی آیت پڑھنی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو۔ تو آپ نے اگر یہ کعبہ ہے اور یہاں وہ مقام ابراہیم ہے، تو آپ نے مقام ابراہیم کے باہر والی سائڈ پہ مقام ابراہیم اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو اس کے قریب کوئی جگہ نہیں مل رہی، اور پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے چلے جائیں، جہاں بھی کہیں پھر آپ کو جگہ مل جائے مجبوری کی صورت میں آپ وہاں جا کر نماز پڑھ لیں، اور رستوں میں نماز پڑھنے سے گریز کریں تاکہ باقی لوگوں کو مشکل نہ ہو اور لوگ آپ کے آگے سے گزر کر گناہ گار نہ ہوں۔ یاد رہے کہ بیت اللہ کے اندر بھی دوسرے نمازیوں کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، جس طرح کہ یہاں عام حالات میں نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے۔ حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے، انتہائی کو مجبوری ہو جائے تو پھر آپ گزریں، ادروائز اس کو یہ سمجھنا کہ گناہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اس کے بعد 2 آپ نے رکھتے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 سنتیں پڑھنی ہیں آپ نے مقام ابراہیم کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا وضو بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو طواف ہے اس کے اندر بہتر ہے کہ آپ باوضو ہوں، باوضو ہو کر ہی آپ مسجد حرام میں داخل ہوں۔ لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے درمیان میں تو اکثر اہل علم کے نزدیک طواف مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آپ کو پھر باوضو ہونا پڑے گا۔ بہرحال یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ جائیں گے، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو وہاں پانی کا وسیع انتظام ہوتا ہے، آب زمزم کا۔ آب زمزم وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا بھی تھا، اپنے سر پہ بھی بہایا تھا، منہ دھوئیں آپ، سر پہ بہائیں، پئیں، اور اس کے بعد آپ ایک دفعہ پھر آئیں گے حجر اسود کی طرف، اور حجر اسود کی سیدھ میں آپ کسی بھی جگہ آ جائیں، اگر چونکہ آپ کو تھوڑا سا رانگ بھی ہو سکتا ہے چلنا پڑے، یا تو آپ پورا چکر کر کے ادھر آ جائیں، یا پھر آپ اگر کلاک وائز آ رہے ہیں، رانگ سائڈ پہ جا رہے ہیں تو پھر تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو آپ مطاف کی بجائے اگر مطاف کے باہر جو برآمدے ہیں
جہاں سے آپ نے آگے صفا و مروہ کی طرف جانا ہے، اگر آپ اس طرف بھی تھوڑا سا حجر اسود کے سیدھ میں ہو جائیں اندازاً بھی، تو وہاں آپ ایک دفعہ پھر استلام کریں گے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ جائیں گے صفا و مروہ کی طرف۔ یہ آپ کا دوسرا انتہائی اہم رکن بھی مکمل ہو چکا ہے، بیت اللہ کے طواف والا۔ اور اس کے ساتھ متعلقہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جس طرح 2 نفل اور آب زمزم وغیرہ۔ اس کے بعد آپ جائیں گے صفا و مروہ کی طرف۔ صفا و مروہ کی اگر آپ گراؤنڈ فلور میں جائیں گے تو پھر تو آپ کو کعبہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ اوپر والے فلورز میں جائیں گے تو اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے صفا پہاڑی پر سے آپ کو کعبہ نظر آئے گا۔ صفا پہاڑی پہ آپ نے چڑھنا ہے اور اللہ اکبر پڑھیں اوپر چڑھائی کے وقت، اور نیچے جب اتریں تو سبحان اللہ۔ بہرحال آج کل صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان لینٹر ڈال دیا گیا ہے اور وہ اترائی چڑھائی بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال آپ نے صفا پہاڑی پہ جانا ہے، وہاں سے اپنے چکر شروع کرنے ہیں، اور صفا پہاڑی کی طرف جاتے وقت آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت پڑھنی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ پڑھنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہیں سے صفا و مروہ کی سعی اور ان کے چکر وہیں سے شروع کرتا ہوں، اس پہاڑی سے جس کا نام اللہ پاک نے قرآن میں پہلے لیا۔ یہ اس کا مطلب ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اور آپ نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو جانا ہے، کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے۔ کعبہ نظر آ جائے تو اچھی بات، نہ بھی نظر آئے تو منہ اس طرف کر لیں۔ اور اب آپ نے یہاں 2 کام کرنے ہیں، صفا پر بھی 2 کام اور مروہ پر بھی 2 کام کرنے ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر اور ایک دعائیں، دونوں کام کرنے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ آپ وہاں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ بڑی شاندار دعا ہے، بڑا شاندار ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک کی تعریف ہے، توحید ہے، اور اللہ پاک نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور سارے کافروں کو شکست دے دی جہاد کے میدانوں میں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس دعا کا ترجمہ بھی یاد کریں اور اس دعا کو اچھی طرح یاد کریں۔ دعا ہم عرف میں کہہ دیتے ہیں، ویسے یہ اللہ پاک کا ایک ذکر ہے۔ تو یہ ذکر آپ نے کرنا ہے، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہے، یا تو تینوں دفعہ اکٹھا یہ ذکر کر لیں اور اس کے بعد پھر دعائیں شروع کر دیں، یا پھر ایک دفعہ یہ ذکر کریں اس کے بعد دعائیں، پھر ذکر کریں پھر دعائیں، پھر ذکر کریں پھر دعائیں۔ یہ ویسے دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دونوں طرح کرنے کی بہرحال گنجائش موجود ہے۔ آپ نے دعائیں کرنی ہیں، ہاتھ اٹھا کر کر لیں، ہاتھ اٹھائے بغیر کر لیں، جتنی کر سکتے ہیں کریں۔ اگر آپ کو زیادہ دعائیں زبانی یاد نہیں ہیں، بہتر ہے زبانی یاد کریں۔ اگر زیادہ دعائیں زبانی یاد نہیں ہیں تو آپ جو چند مشہور و معروف دعائیں یاد ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس طرح کی جو مشہور و معروف دعائیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، ہر زبان میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں وہاں۔ اس کے بعد یہ آپ نے ابھی آغاز کیا ہے صفا سے، ابھی آپ کا کوئی چکر نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ جائیں گے مروہ پہ۔ رستے میں جب درمیان آتا ہے تو وہاں انہوں نے گرین لائٹس پہ لگائی ہوئی، اس جگہ پہ حضرت ہاجرہ بھاگی تھی، اس لیے اس جگہ پر بھاگیں گے، مرد بھی بھاگیں گے اور عورتیں بھی بھاگیں گے، جتنی کسی کے لیے ممکن ہے اتنی وہاں پہ سپیڈ اپنی تیز کر لیں۔ خواتین کے لیے اس لیے بھاگنا ضروری ہے کہ یہ بنیادی طور پر تو ایک خاتون ہی کی سنت ہے، تو ایک خاتون نے ہی تو ہمیں وہاں بھگایا ہے۔ تو بہرحال وہاں تھوڑا سا بھاگیں
اور اس کے بعد آپ پہنچ جائیں گے مروا پہاڑی پہ. وہاں جا کر بھی کعبہ کی طرف منہ کر لیں اور وہی ذکر آپ کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ ذکر کریں اور دعائیں کریں، پھر یہ ذکر کریں دعائیں کریں، پھر یہ ذکر کریں دعائیں کریں 3 دفعہ. اور اس کے بعد اب آپ کا یہ ایک چکر مکمل ہوا. دعائیں اور ذکر 2 دفعہ ہو چکے ہیں، چکر ایک ہوا. پھر آپ نے اسی طرح مروا سے صفا کی طرف آنا ہے، رستے میں پھر بھاگنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صفا پہ آنا ہے. پھر اسی طرح وہاں دوبارہ یہی ذکر اور دعائیں، پھر مروا پہ. آپ شروع ہوئے صفا سے، چکر دیکھیے کیسے 5 پورے کرنے ہیں. صفا سے شروع ہوئے، مروا پہ 1 چکر، صفا پہ 2، مروا پہ 3، صفا پہ 4، مروا پہ 5، صفا پہ 6، مروا پہ 7. یہ 7 چکر مروا پر جا کر مکمل ہوں گے. اور وہاں جا کر 1 دفعہ پھر آپ وہی ذکر اور دعائیں. اور یہ چکر ہوئے ہیں آپ کے 7، اور یہ ذکر اذکار اور دعائیں یہ ہوئی ہیں 8 مرتبہ. اللہ اکبر. یہ دعا یا یہ ذکر وظیفہ یہ آپ نے 8 دفعہ 3 دفعہ پڑھا 8 جگہوں پر، اور یہ بن گیا 8 ضرب 3 24 دفعہ. اب 24 دفعہ ایک ذکر وہاں کیا جاتا ہے، اور وہ ہم زبانی یاد کرنے کو تیار نہیں. زبانی یاد کریں گے آپ کو لطف آئے گا زیادہ دعائیں پڑھنے کا اور ذکر کرنے کا، اور ترجمہ بھی ساتھ آتا ہوگا، پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جائے. اس کے بعد بعض لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں، مروا پہاڑی پر نفل پڑھنے شروع کر دیں. آخر میں 2 نفل. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے گزرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اللہ کے نبی نے نہیں پڑھے، اللہ کی قسم نہیں پڑھے، تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ وہاں کوئی نفل نہیں. ہاں، ان چکروں کے درمیان اگر نماز کا وقت ہو جائے، چکر اسی جگہ روکیں اور آپ نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ چکر شروع کر دیں. یہ آپ کا تیسرا انتہائی اہم رکن مکمل ہو چکا عمرے کا. چوتھا اور آخری رکن ہے حجامت. اب آپ نے مروا پہاڑی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، کسی شاپ پہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں. خواتین تو ظاہر ہے کہ بہتر ہے اپنے ہوٹل میں جا کے بال کاٹیں. چوتھا اور آخری رکن بال کاٹنے. خواتین دیکھا گیا ہے کہ اسی مروا پہاڑی کے اوپر ہی کئی عورتیں وہ کینچی لے کے کھڑی ہوتی ہیں، تو وہیں پہ وہ بال ننگے کر کے وہاں بال کٹوا رہی ہوتی ہیں. یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے کہ عورتیں وہاں اتنے زیادہ مردوں کے درمیان اتنے ہجوم میں اپنے بال کٹوا رہی ہیں. تو خواتین اتنے ہجوم کے اندر خواتین اپنے بالوں کی کٹنگ کروائیں، یہ تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اپنے ہوٹل میں جائیے، وہاں جا کے اپنی ساتھ والی بہن سے، اپنے خامن سے، بھائی سے، بیٹے سے، کسی سے آپ بالوں کو سرے سے تھوڑا سا کاٹ لیں، تھوڑا سا کاٹنا ہے. اور عورتیں جو ہیں انہوں نے بال سر کے منڈوانے نہیں ہیں. مرد جو ہیں وہ سر کے بال منڈوائیں گے. منڈوانا زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوانے والوں پر 3 دفعہ ان کے لیے رحمت کی دعا کی، اللہ ان پہ رحم فرمائے، رحم فرمائے، رحم فرمائے. اور چوتھی دفعہ پھر آپ نے کہا کہ اچھا اللہ پاک کٹوانے والوں کے لیے بھی رحم فرمائے، ان پر بھی رحم فرمائے. بہرحال کٹوانے اور منڈوانے دونوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی، دونوں طرح جائز ہے. البتہ منڈوانا افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں ٹینڈ کراؤں گا، میں بال منڈواؤں گا، سارے لوگ پوچھیں گے اچھا جی عمرہ کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، تو اگر کوئی شخص اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ کٹنگ اس نیت سے کرواتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اس ارادے کا بھی اللہ پاک اسے اجر دے دیں گے. اور جسے ایسے کسی وسوسے کا کوئی ڈر نہیں ہے وہ اس کو منڈوا لے تو بہتر ہے. بہرحال یہ کام جو ہے، یہ حجامت جو ہے، یہ چوتھا اور آخری رکن تھا عمرے کا. آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے.
بے شک چادریں آپ نے ابھی پہنی ہوئی ہیں، لیکن آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگر نیت درست ہے، مال حلال ہے، اور آپ نمازی ہیں، درست عقیدے والے ہیں، اور آپ نے سنت کے مطابق یہ عمرہ ادا کیا ہے، انشاءاللہ اس عمرے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے رزق میں برکت اور اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو اور ہم سب کے حج اور عمروں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و